السلام علیکم دوستو، سلطنت عثمانیہ کے تاریخی کردار سے جڑی ایک اور اہم ویڈیو پر آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں صرف تلواروں نے اہم کردار ادا نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ اہم خواتین اور خاموش بیٹیاں بھی اس تربیت میں شامل تھیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی عورت جو ایک عظیم فاتح کی بیٹی تھی، ایک ایسی عورت جو ایک سلطان کی بہن، جس کی ذاتی زندگی تاریخ میں اتنی خاموش کیوں ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ عثمانی سلطنت کی مضبوطی کے پیچھے خواتین کا کیوں اہم کردار تھا؟ آج ہم بات کریں گے فاطمہ خاتون عثمان غازی کی بیٹی کے بارے میں۔ عثمان غازی کی لاڈلی بیٹی اور سلطان اورحان کی بہن فاطمہ خاتون ایک شہزادی تھی۔ فاطمہ خاتون کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جب عثمان غازی ایک ابھرتے ہوئے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ وہ دور تھا جب نہ محل تھے، نہ تاج، اور نہ ہی کوئی شاہی پروٹوکول دیکھنے کو ملتا تھا، بلکہ خیمے تھے، ہجرت تھی اور جدوجہد تھی، اور ہمیشہ مسلسل خطرات نظر آتے تھے۔ فاطمہ خاتون نے بچپن سے ہی ایک ایسا ماحول دیکھا جہاں زندگی آسان نہیں تھی، بلکہ فاطمہ خاتون کی زندگی کا مقصد واضح تھا۔ بچپن میں ہی فاطمہ خاتون کو وہی تربیت ملی جو عثمان غازی کے تمام بچوں کو ملی تھی۔ سادگی، بہادری، صبر، دینداری اور خودداری کے اہم سبق سکھائے گئے تھے۔ اگرچہ فاطمہ خاتون میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھاتی تھی، مگر گھریلو نظم، فیصلوں کی سمجھ اور حالات کو پرکھنے کی صلاحیت ان میں واضح تھی۔ وہ بات کم اور سمجھ زیادہ رکھتی تھی، اور فاطمہ خاتون کے کردار کی یہی خوبی انہیں سب سے نمایاں بناتی تھی۔ عثمان غازی کے گھر میں بیٹیاں صرف محض گھر تک محدود نہیں تھیں، انہیں قبیلے کے حالات، سرداروں کے تعلقات اور ریاست کے مسائل کا شعور بھی دیا جاتا تھا۔ فاطمہ خاتون بھی انہی مجالس میں پلی بڑھی جہاں جنگی حکمت عملی، انصاف اور اتحاد پر بات ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک فہم رکھنے والی عورت کے روپ میں سامنے آئی تھی۔ فاطمہ خاتون کی شادی کے بارے میں تاریخ مکمل تفصیل فراہم نہیں کرتی، مگر معتبر روایات کے مطابق ان کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جو غازی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہ عثمانی مقصد اور جدوجہد کا حصہ تھا۔ یہ شادی محض خاندانی نہیں بلکہ سیاسی اور اخلاقی ہم آہنگی کی ایک مثال تھی۔ فاطمہ خاتون نے ازدواجی زندگی میں بھی سادگی، وفاداری اور وفا کو ترجیح دی تھی۔ فاطمہ خاتون کی ازدواجی زندگی عیش و آرام سے زیادہ ذمہ داری پر مبنی تھی، جہاں صبر، برداشت اور تربیت ضروری ہوتی تھی۔ ان کے بچوں کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں رکھے گئے، مگر یہ بات واضح ہے کہ عثمانی روایات میں خواتین اپنی اولاد کو دین، بہادری اور وفاداری سکھانے میں بنیادی کردار ادا کرتی تھی۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو فاطمہ خاتون کے لیے صرف ایک باپ کا بچھڑنا نہیں تھا، بلکہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ عثمان غازی اپنی لاڈلی فاطمہ خاتون سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب بھی عثمان غازی کسی جنگی مہم سے واپس آتے تو وہ سب سے پہلے فاطمہ خاتون سے ملتے تھے۔ ان کے بھائی اورحان غازی پر ریاست کی مکمل ذمہ داری آ چکی تھی۔ اس مرحلے پر فاطمہ خاتون کا کردار ایک بہن کا تھا، جو صرف رشتے کی بہن نہیں بلکہ جذباتی سہارا، مشورہ اور دعا بن کر سامنے آئی تھی۔ برسا کی فتح، ریاست کا پھیلاؤ، عثمانیوں کا ایک قبیلے سے ریاست بننا فاطمہ خاتون نے دیکھا تھا۔ دوستو، فاطمہ خاتون کا کردار آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔